قربانی کے سلسلے میں یہ بات بھی بہت خاص ہے، میرے ذہن میں کئی سالوں سے یہ بات آتی رہتی ہے، موقع ملتا ہے تو کہیں میں بتا ہی دیتا ہوں۔ دیکھیے قربانی کا موقع تو اس میں 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ پہلے دن ہی قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں قربانی تو کریں گے لیکن پہلے دن نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس سہولت نہیں ہے، یا کسائی وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کو دقت ہے، یا اور بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بہرحال وہ پہلے دن نہ کر کے دوسرے دن کرتے ہیں یا تیسرے دن کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو لوگ پہلے دن کر لیتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے تیسرے دن کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسرے دن بھی اور پہلے دن میں نہیں دوسرے دن میں، یعنی وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے وہ استطاعت گنجائش ان کے پاس نہیں کہ وہ لوگ قربانی بیچارے نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کرنے کی سخت طاقت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ پہلے دن قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے میں یہ خاص بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے خاص رشتہ دار میں جن کے گھر میں قربانی نہیں ہو رہی ہے ان کا بھی، اور اسی طریقے سے آپ کے خاص رشتہ دار نہیں لیکن آپ کا پڑوسی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے گھر میں قربانی نہیں ہے اور آپ پہلے دن کر رہے ہیں اور اول وقت میں آپ کے گھر پہ قربانی ہو گئی ہے، قربانی آپ کر چکے ہیں، تو لہٰذا جس طریقے سے جیسے قربانی کا گوشت جو ہے تیار ہوتا ہے ویسے ہی آپ اپنے گھر میں پکانے کے لیے کچھ حصہ دے دیتے ہیں، کچھ جو ہے اپنے گھر میں پکانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ ویسے ہی آپ یہ سوچ لیجئے کہ میرا جو پڑوسی ہے یا جو میرا قریبی رشتہ دار ہے ان کے گھر میں آج قربانی نہیں ہے، کل ہے، یا کوئی ایسا پڑوسی ہے سرے سے ان کے گھر میں قربانی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ 3 حصہ جو ہے لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ وزن کرتے ہیں، پھر جو ہے اس میں جو ہے حصہ لگاتے ہیں، پھر جو تقسیم کرتے ہیں، کرتے کرتے معلوم ہے کہ 12-1 بج گیا۔ تو زیادہ تاخیر جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ کم از کم درجے میں جو آپ کے پڑوس میں ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر میں قربانی نہیں ہے، تو کم از کم اتنا بھیج دیا جائے کہ ان کے گھر میں بھی اول وقت میں ان کے گھر میں بھی کھانا بن جائے، گوشت بن جائے، تاکہ وہ بھی کھا لیں، ان کے بچے بھی کھا لیں۔ ورنہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، بلکہ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس دن یعنی بقرعید کے دن لوگ بھی گوشت خرید کر کے، مرغے کا ہو یا اور بھی کسی چیز کا ہو، گوشت خرید کر کے لوگ لے آتے ہیں اور صبح میں بنا لیتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ بقرعید کے دن گوشت خرید کے لائے ہیں، مرغا لائے ہیں، تو نہیں پتہ نہیں کس وقت لوگ آئے گا، تو کب تک انتظار کرتے رہیں، تو اس لیے ہم لوگ پہلے سے خرید کر کے بنا لیتے، پھر بعد میں آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق، میرے سوچ کے مطابق جو ہے یہ غیر مناسب بات ہے۔ تو ہر پڑوسی جو ہے، پڑوسی کا اگر خیال رکھ لے تو انشاءاللہ ان کو جو ہے بقرعید کے دن مرغا کا گوشت خریدنے کی انشاءاللہ ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایسا نہیں کہ میں مرغا والے کو میں تردید کر رہا ہوں اور ان کو جو ہے اس کے کرنے کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال جو لوگ خرید لیتے ہیں بیچارے، تو وہ یہی سوچ کر کے انتظار کتنا کرے دوسرے لوگوں کا، اس لیے جو ہے پہلے اپنا خرید کر کے اپنا بنا کر کے کھا پی لیتے ہیں، بعد میں جو آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھا جائے، جو پڑوسی ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں تو جتنا جلد سے جلد ہو سکے آپ ان کے گھر میں گوشت بھجوا دیجیے گا، تاکہ ان کے گھر کا بھی چولہا جل جائے اور وہ بھی جو ہے قربانی سے جو ہے وہ بھی افطار کر لے، وہ بھی کھا پی لے۔ انشاءاللہ اس پر اللہ تبارک و تعالی زیادہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ بعد میں تو بہت ساری جگہوں پر سے آ ہی جاتا ہے، تو پھر جو ہے پھر ان کے لیے رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ سب کے گھروں میں تو فریج وغیرہ تو ہے نہیں کہ وہ پھر اسٹور کر کے رکھیں۔ بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اول وقت میں اگر قربانی آپ کر لیتے ہیں تو آپ اپنے پڑوسیوں کا بھی خاص طور سے اس سلسلے میں خیال رکھیں۔